اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سرزمین گرکھا کے محترم بزرگوں، زندہ دل نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں آپ تمام حضرات کو تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ کے ساتھ مبارکباد کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کی خیر و برکت سے نوازے۔ بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو حقیقتاً مبارکباد کے حقدار بھی ہیں، کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی کوشش کی، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے اور شب قدر پانے کی کوشش کی۔ آج حقیقی طور پر عید انہی لوگوں کی ہے، ورنہ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا گیا، کھانا پینا ان سے نہ چھوڑا گیا، آسمان سے فرشتے ندا لگاتے رہے، انہوں نے اپنا کان نہ دھرا، مسجد سے مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ بد نصیب مسجد تک بھی نہ آ سکے۔ غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے عزیز دوستو، سن لو، اسلام ایک دھرم ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام کا ایک الگ قانون ہے، اسلام کا ایک الگ اصول ہے، اسلام کا ایک الگ ضابطہ ہے، اسلام کا ایک الگ نظام ہے، اسلام کا ایک الگ آئین ہے، اسلام کی ایک الگ شریعت ہے، اسلام کی ایک الگ پہچان ہے۔ اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہے، جس کا آئین، جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن حکیم ہے۔ اسلام ایک عدالت ہے جس کا جج خاتم النبیین رسول الکریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کا ایک الگ کلچر ہے، اسلام کا ایک الگ تمدن ہے، اسلام کی ایک الگ ثقافت ہے، اسلام کی ایک الگ تہذیب ہے۔ اور سن لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تہذیب ایک انٹرنیشنل، بین الاقوامی، عالمگیر اور ہماگیر تہذیب ہے۔ اسلام اپنی تہذیب کی روشنی سورج کی طرح دنیا کو بانٹتا پھرتا ہے، اور دوسروں کی ایسی تہذیبیں جو اسلام کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی، اسلام انہیں اپنانے سے نہیں روکتا، مگر ایسی تہذیبیں، ایسے اثرات،
ایسے طریقے جو اسلام کے بنیادی اصول اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے ایک چیخ کی حیثیت رکھتے ہوں۔ اسلام ایسی تہذیبوں کو اپنے پاؤں کے ٹھوکر میں رکھتا ہے اور ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہیں مبارک، شریعت کے معاملے میں ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ قرآن کی اس صراحت کے باوجود بھی جب مسلمانوں نے اپنی تہذیب چھوڑ کر، اپنا کلچر چھوڑ کر غیروں کی تہذیب اپنائی تو خدا کی نصرت ہم سے روٹھ گئی۔ فرشتوں نے ہماری مدد کرنا چھوڑ دیا اور سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج اگر مسلم معاشرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جائے تو 50% سے زائد غیر اسلامی تہذیبیں مسلم معاشرے میں فساد پھیلا رہی ہے۔ سید اور پٹھان سے لے کر بھنگی تک ذات پات کے اثرات مسلم معاشرے میں، منگنی اور جائز سے لے کر بدائی تک سارے غیر اسلامی رسومات مسلم معاشرے میں، برتھ ڈے سے لے کر کرسمس ڈے کا منانے کا رواج مسلم معاشرے میں، سلام کی جگہ نمسکار، نمستے، پرنام، گڈ مارننگ کے الفاظ مسلم معاشرے میں، محرم سے لے کر سفر تک بدعات و خرافات مسلم معاشرے میں، بے پردگی اور عریانیت مسلم معاشرے میں، ویسٹرن کلچر مسلم معاشرے میں، ہولی اور دیوالی سے لے کر دشہرا تک سارے غیر اسلامی تہواروں کے اثرات مسلم معاشرے میں۔ مسلمان غیروں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور افسوس کہ قومی یکجہتی کے نام پر اپنے ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر اس حدیث کی سند کو قوی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے کم از کم تشبیہ حرام ٹھہرتا ہے، ورنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم تو اسے کفر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ من بنا بارض المشرکین وصنع نیروزهم ومئرجانهم وتشبع بهم حتى يموت حشر معهم یوم القیامہ، کہ جو شخص مشرکین کے درمیان رہتا ہے اور ان کی عید نوروز اور تہواروں میں شریک ہوتا ہے اور ان کی صورت اختیار کرتا ہے تو کل قیامت کے روز وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے لوگوں، ہمیں غیروں کو دیکھ کر کے نہیں چلنا ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ہم انہیں بھائی تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے قومی بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا خرید و فروخت اور تجارت ہے، ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی پریشان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پریشانی کو دور کریں انسانیت کے ناطے۔ اگر ہمارے غیر مسلم بھائی کی اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، اگر وہ بیمار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کریں، ان کے گھر ان کی شادی میں ہم تشریف لے جا سکتے ہیں، ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، ایسی خوشیوں میں ان کی خوشی میں بھی ہم
شامل ہو سکتے ہیں، اپنی خوشی بانٹ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جس طریقے سے وہ لوگ ہماری مسجد میں آ کر کے ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہم بھی ان کے تہواروں میں جا کر کے ان کے دیوتاؤں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، اس لیے کہ ہمارا سر صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے جھکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ایک خدا کے سوا کسی کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں۔ ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اس لیے لوگوں، اسلام کا ایک الگ کلچر ہے، اسلام نے ایک الگ طریقہ بتایا ہے، ہمیں اپنے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ انسانیت اپنی جگہ، ہمیں ہمدردی اپنی جگہ، لیکن دین اور دھرم کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں جہاں شرک ہو ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میرے عزیز دوستو، اے مسلمانوں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں غیروں کی طرف جھانک رہے ہو؟ تم کیوں غیروں کے کلچر کو اپنا رہے ہو؟ تم کیوں مغربی تہذیب میں ڈھل رہے ہو؟ کیا اسلام نے تمہیں طریقہ نہیں سکھلایا؟ کیا اسلام نے کیا تمہارے پاس قرآن حکیم نہیں موجود؟ کیا تمہیں اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی زندگی میں رہنمائی پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں موجود؟ کیا تمہارے پاس نبی کی سیرت نہیں موجود؟ کیا تمہارے پاس صحابہ کے طریقے نہیں؟ کیا تمہارے پاس تبع تابعین اور سلف صالحین کے طریقے نہیں موجود؟ کیا تمہیں اسلام نے عبادت کا طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا تمہیں اسلام نے سیاست کا طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا تمہیں اسلام نے حکومت کا طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا تمہیں اسلام نے محبت کا طریقہ نہیں سکھلایا؟ میرے عزیز دوستو، اسلام ہر جگہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، چھوٹی سی چیز سے لے کر کے بڑی چیز تک اسلام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، طریقہ بتاتا ہے۔ اپنی ملت، اپنی تہذیب اور اسلام اپنے کلچر کے مطابق جینا سکھاتا ہے۔ باوجود اس کے آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج مسلمان دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مگر غیروں کے طریقے اپناتے ہیں اور اسلامی تہذیب سے دور چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ضرورت ہے ہمیں اسلام کے طریقے کو اپنانے کی، آج ضرورت ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں صحیح احادیث سمجھنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں نوجوانوں کو سمجھانے کی، اس لیے کہ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے نوجوان بچیوں کو اسلام کی طرف لانے کی، اس لیے کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس قدر اسلام سے دور ہو رہے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، 5 چیزوں پر قائم ہے، اسی سے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دل اور زبان سے اقرار کرے۔ نمبر 2 نماز قائم کرے۔ نمبر 3 رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرے۔ اور نمبر 5 استطاعت ہو تو کعبۃ اللہ کا طواف کرے، یعنی حج کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن دوسرا رکن، دوسرا ستون جو نماز ہے نہیں ادا کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے
کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں ایک سب بھی نمازی نہیں، ایک سب بھی مقتدی نہیں۔ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ جو ایمان تمہارا رمضان المبارک میں تھا، لوگو تمہارا جوش، تمہارا جذبہ کہاں چلا گیا؟ جو جذبہ رمضان المبارک میں تھا کہ تم لوگ وقت سے پہلے آ کر کے، اذان سے پہلے آ کر کے مسجد میں آتے تھے اور باجماعت نماز ادا کرتے تھے، آخر کیا یہ نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہے؟ نہیں، یاد رکھنا کہ رمضان میں ایک مہینے روزے فرض ہیں، نماز پوری زندگی فرض ہے۔ نماز ایک ایسی فرضیت ہے، اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ انسان جب بالغ ہو جائے اس وقت سے لے کر 7 سے 10 سال کی عمر سے لے کر کے جب تک اس کے جسم میں سانس کی آمد و رفت باقی رہے، آخری سانس تک جب تک اسے ہوش و حواس ہو، نماز اس پر فرض ہے۔ اگر وہ نماز کھڑے ہو کر کے نہیں ادا کر سکتے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے ادا کرے، وہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے پڑھے، اگر ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لوگو نبی کے دعوے دار ہو، کہتے ہو کہ رسول پاک کی جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، یہ نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب تمہاری جان تمہیں نبی تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں 5 وقت کی نماز قائم کرو، ادا کرو، اس وقت تم کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ نبی سے تمہاری محبت کہاں چلی جاتی ہے جو تم کہتے ہو کہ نبی کے نام پر ہم جان بھی دے دیں گے؟ یاد رکھنا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ آپ نے مسجد بنا لی، الحمدللہ، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، مگر کب؟ صرف مسجد بنا لینے سے کام نہیں چلے گا، مسجد کو آباد رکھنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہی من، وہی رویہ، وہی طریقہ جو پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج بھی وہی طریقہ، مسجد عالی شان بن گئی ہے، ماربل اتنے بہترین لگ گئے ہیں، چھت اتنے بہترین لگ گئے ہیں، اے سی کا انتظام ہونے والا ہے، مگر کس کے لیے؟ کس کے لیے اے سی؟ کس کے لیے؟ اس فرش کے لیے، اس ممبر کے لیے، اس ماربل کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس پنکھے کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں، نماز باجماعت ادا کریں۔ یاد رکھنا اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو کل قیامت کے روز جہنم میں جاؤ گے، اور پھر حسرت و افسوس کے ساتھ کہو گے کہ جنتی لوگ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، تو لوگ جہنمی لوگ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکراتی تھی، ہم مسجد تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ لوگوں سن لو، خدا کی قسم تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہارا ثواب اور مسجد بنانے کا ثواب اسی وقت ہے جب آپ تم ہم سب مل کر کے مسجد کو آباد رکھیں گے۔ بچوں کو نصیحت کریں، نوجوانوں کو نصیحت کریں، مسجد کو آباد رکھیں اور نماز باجماعت ادا کریں۔ یہی کلمات ہے جسے آپ لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے رکھنا ہے، گانٹھ باندھ کر کے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی میں بیان دے رہا ہوں، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں تو دل میں تو سوچ رہے ہیں کہ ہاں نماز ادا کریں گے، لیکن جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے
شیطان بہکائے گا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ یہی تو مسلمان ہونے کی اصل پہچان ہے کہ وہ اپنے دل کا کہا نہیں مانتا۔ ایک مسلم کا معنی ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے، جو اصول حدیث نے بتایا ہے۔